السلام علیکم سامعین محترم، تاریخ کائنات کے مختلف ادوار میں کئی شخصیات نے اپنا نام کمانے کے لیے مختلف طریقے اپنائے، یہاں تک کہ کئی لوگوں نے دعوی نبوت کر دیا اور کئی اشخاص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا، اور ایسے لوگوں کی حرکات کی وجہ سے کئی نئے قانون اور ادیان بھی مارز وجود میں آئے جو گائے بگائے سادہ لو انسانوں کو ان کے عقائد سے پھسلا کر اسلام کے منافی اصولوں پر چلنے کا بھرپور سبق دیتے رہے۔ اردو شائن کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسے ہی نام نہاد دین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو آج سے قریباً 436 سال پہلے ایک بہت بڑے مسلمان حکمران مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے اسلام کے مقابلے میں رائج کر دیا، اور اس دین کو دین الہی کا نام دیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دین الہی کی ابتدا سے انجام تک کے بارے میں چند دلچسپ اور تاریخی حقائق بتانے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کیجیے۔ ناظرین، شہنشاہ اکبر، جس کا نام زمانہ حال کے بڑے بڑے لیڈر بھی بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، اس نے سلطنت ہندوستان پر تقریباً 50 برس تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ بلا شبہ وہ وسط ایشیا کا بڑا عظیم اور جری شہنشاہ تھا۔ اس کی سلطنت افغانستان سے لے کر گجرات، دکن اور مشرق میں بنگال تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جہاں ہندوستان میں اقتصادی، سماجی اور سیاسی اصلاحات نافذ کر کے ملک کو خوشحال بنایا، وہیں ملک میں مذہب کو بھی حکومت سے الگ تصور نہیں کیا۔ اس کے بنائے ہوئے عبادت گاہ میں وقت کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور جید علماء دین موجود رہتے تھے، اور تحقیقی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ان علماء سے قرآن و حدیث کے حوالہ سے خدا، قانون، پارسائی اور آداب محفل جیسے معاملات پر تحقیقی گفتگو کے علاوہ اسلام کے بہت سے متنازع موضوعات پر دلائل کے ساتھ بحث کرتا تھا۔ اپنے ابتدائی 20 سالہ دور حکومت میں اکبر بادشاہ پاکیزہ اور بزرگ لوگوں کی بڑی عزت و تکریم کرتا اور ان کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کرتا تھا۔ اس نے ایک بزرگ ہستی عبد النبی، جن کا تعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خاندان سے تھا، ان کو صدر و صدور کے عہدہ پر فائز کیا، اور ان کے ہر فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ اکبر ان کی بڑی قدر کرتا اور ان کے گھر خود چل کر جاتا، ان کی جوتی کے تسمے کھولتا اور ان سے قرآن و حدیث کا سبق پڑھتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک اور بزرگ ہستی عبداللہ سلطان پوری، جسے اکبر کے باپ ہمایوں نے مخدوم الملک کا خطاب عطا کیا تھا، سلطنت کے تمام عدالتی امور اکبر نے ان کے سپرد کر رکھے تھے۔ مقدمات سلطنت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے اور ہر جگہ قاضی اور مفتی مقرر تھے۔ ہر سال اجمیر شریف جا کر دربار حضرت معین الدین چشتی کے مزار پر منتیں اتارتا اور دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اکبر بادشاہ سادات کی بے انتہا قدر کرتا اور عبادت گاہ میں سادات کو ہمیشہ فوقیت دیتا تھا۔ وہ غریب اور مستحق لوگوں میں اکثر خیرات تقسیم کرتا۔ اس نے 1576 میں محکمہ حج قائم کیا اور اجمیر شریف کے خواجگان میں سے امیر حج مقرر کیا۔ 16 لاکھ روپیہ اور 1200 لباس فاخرہ شریف مکہ کو بھجوائے۔ اکبر کا حکم تھا کہ جو شخص بھی حج پر جائے گا اس کے تمام اخراجات سلطنت کے ذمہ ہوں گے۔ اس نے شہزادوں، حاکموں، امیروں اور عاملوں کو حکم دے رکھا تھا بزرگان قوم سے عزت سے پیش آئیں، شب بیداری کریں اور صبح شام، دوپہر اور آدھی رات کو خدا کی طرف متوجہ ہوں، کتب اخلاق، نصائح اور تاریخ پر نظر رکھیں، مسکین اور گوشہ نشین لوگوں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں کہ وہ ضروریات زندگی سے تنگ نہ ہو پائیں۔ ناظرین، یہ تو تھا اکبر کا پہلا دور۔ اس کے بعد تاریخ نے کروٹ بدلی اور اکبر کی سلطنت کا دوسرا دور شروع ہوا، جس میں شہنشاہ اکبر نے اپنے لیے خلیفۃ الزمان کا لقب اختیار کیا، اور سن 1582 میں ایک نام نہاد دین، جس کا نام دین الہی رکھا گیا، اپنی سلطنت میں رائج کر دیا۔ دراصل اس مذہب کا بنیادی نقطہ بادشاہ کی ذات سے عقیدت اور وفاداری تھا۔ دین الہی کے پیروکار کو چیلا کہا جاتا تھا، اور چیلوں کے لیے لازم تھا کہ وہ تلک لگائیں، یوم ولادت منائیں اور اتوار کو بادشاہ کی خدمت میں حاضری دیں۔ جھروکہ درشن کے بغیر مسواک کرنا، کھانا اور پینا حرام تصور کیا جاتا تھا۔ ناظرین، دین اکبری میں شامل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ شخص اخلاص، چارگانہ، ترک مال، ترک جان، ترک ناموس اور ترک دین پر پابند رہنے کے لیے
लिए इकरारनामा लिख कर दे। चेला बनने के लिए एक खास इम्तिहान से गुजरना पड़ता था। बादशाह के राजी होने पर पगड़ी उतार कर सर झुकाया जाता था। बादशाह सर पर हाथ फेर कर पगड़ी वापस रख देता था और एक तमगा उसे दिया जाता था जिसे शास्त कहते थे। बदयूनी के मुताबिक उस तमगा पर अकबर की तस्वीर कंदा थी, लेकिन कई मौरिख इस रंगनुमा तमगा पर हू लिखा बताते हैं। चेलों को गोश्त खाने की ममानियत थी और हुक्म था कि मछेरों, कसाईयों और स्यादों से दोस्ती ना रखें। अपने सर को मशरिक की तरफ करके सोएं और कमसिन, बूढ़ी, हामला और बांझ औरतों के साथ शादी ना करें। दीन इलाही के पैरोकार जब आपस में मिलते तो अल्लाह अकबर और जल्ला जलालहू कहकर एक दूसरे का इस्तकबाल करते। यूरोपियन मौरखों ने इस दीन इलाही में शामिल चेलों की तादाद 473,000 बताई है। नाज़रीन, दीन इलाही के पैरोकारों में से एक वो थे जिन्होंने इस दीन को मुकम्मल तौर पर अपनाया और दूसरे वो जो तमगा की हद तक ही महदूद रहे। बुनियादी पैरोकारों में शेख मुबारक, शेख फैजी, जाफिर बेग, आसिफ खान, कासिम काबली, अबुल फजल, आजम खान कोका, अब्दुल समद, मुल्ला शाह मोहम्मद शहदाद, सूफी अहमद, मीर शरीफ आमली, सुल्तान ख्वाजा सदर, मिर्जा जानी हाकिम ठट्ठा, शेख ज़ादा गौसला बनारसी, सदर जहां और उसके दो बेटे बीरबल और शहजादा सलीम शामिल थे। शेख अबुल फजल खलीफा अव्वल था और सुल्तान ख्वाजा अमीन मीर हाज मुरीदान खास में शामिल था, जिसकी कब्र इस नए तरीके से बनाई गई थी कि सुबह को सूरज की शुआएं उसके मुंह पर पड़ती थीं। इन तमाम लोगों में से सिर्फ बीरबल ही एक शख्स ऐसा था जो हिंदू था। हिंदुओं को इस मजहब में शामिल ना होने से मुतल्लिक दो मुख्तलिफ राय जाहिर की गई हैं। कुछ कहते हैं कि हिंदुओं ने इस मजहब पर कोई तवज्जो ना दी और कुछ का ख्याल है कि अकबर हिंदुओं को इस मजहब में शामिल नहीं करना चाहता था। मान सिंह को जब अकबर ने कहा कि जब तक दो चार बातें ना हों अखलास कामिल नहीं होता, तो उसने फौरन जवाब दिया कि हजूर, अगर मुरीदी से मुराद जान निसारी है तो जान हथेली पर है, इम्तहान की ज़रूरत नहीं। और अगर हजूर की मुराद मजहब से है तो मैं हिंदू हूँ, फरमाइए मैं मुसलमान हो जाऊँ। तो इस पर अकबर टाल मटोल कर गया। नाजरीन, इस दीन इलाही के नफाज के दौरान अकबर ने और भी कई ऐसे काम किए जो सरासर दीन इस्लाम के मुनाफी थे, जिनमें सबसे पहले अकबर ने अपने नाम का खुतबा जारी किया। उसने ज़मीन बोझ सजदागाह का हुक्म दिया। इबादत कदा में मुसलमानों के अलावा हिंदू मत, बुद्ध मत, ईसाइयत, यहूदियत और जैन मत के पेशवाओं के दाखिले की इजाज़त दी। बिस्मिल्लाह की जगह अल्लाह अकबर इस्तेमाल करने का कानून नाफिज किया। सरकारी तौर पर तमाम मज़ाहिब की इल्हामी किताबों का तर्जुमा करवाया। 40 अब्दालों की असम्बली कायम की। रेशमी कपड़े और सोने के जेवरात को पहनना और शराब पीना जायज़ करार दिया। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के खतना की ममानियत की। अहमद, मोहम्मद और मुस्तफ़ा के अल्फाज नामों के साथ शामिल ना करने का हुक्म दिया। शहजादा सलीम की शादी में हिंदुआना रस्में अदा करने और अपने हरम में हिंदू औरतों को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी। इसके अलावा इसने ऐसे कई अहकामात जारी किए जो बिलवास्ता और बिलावास्ता मजहब इस्लाम के मुनाफी थे। नाजरीन, इन कामों में से सबसे बड़ा काम दीन इलाही था, जिसके बारे में अकबर का कहना था कि परवरदिगार रब्बुल आलमीन और कादिर मुतलक है। सारे मजहब उसके हैं लेकिन उसका अपना कोई मजहब नहीं। इसी तरह बादशाह भी ज़िल्ले इलाही यानी साया खुदा होता है, इसलिए इसका भी अपना कोई मजहब नहीं होता और उसके नज़दीक तमाम मज़ाहिब काबिल एहतराम होते हैं। वो मुसलमान होने के बावजूद हिंदुओं की तरह माथे पर तिलक लगाता, जरतशियों की तरह आग और सूरज की पूजा करता और सूरज के 1001 नाम गिनता था। उसके दरबार में दिए जलाने की रस्म अदा होती। वो अजराम फलकी की हरकत के मुताबिक मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ लिबास पहनता। उसने जैन मत और बुद्ध मत के बुनियादी असूलों के मुताबिक शिकार पर पाबंदी आयद की और वो बुद्ध मत के पैरोकारों की तरह सर के बाल मुंडवाता था। ईसाइयों की मजहबी रसूमात जिसमें बेल्स शामिल हैं को मुतारिफ करवाया और हिंदुस्तान में गिरजा घर तमीर करने की इजाज़त दी। दोस्तों, दीन इलाही का कई साल तक चर्चा रहा। फिर बादशाही सियासत के खौफ से मुखालफों ने खामोशी अख्तियार की और बहस व मुबाहिसा का जोर टूट गया। जदीद अकायद व अमाल पर बहस ना होने के बायस इसकी चकाचौंध मांद पड़ गई। हिंदुओं ने इस नए मजहब की तरफ कोई ध्यान ना दिया और तमाम चेलों में से सिर्फ एक हिंदू बीरबल का नाम ही आता है, जो महज बादशाह का खुशामदी मस्खरा था। नए दीन की इजादो अब्दा का मुहर्रिक शेख मुबारक, जिसने महाजर के जरिए अपने रकीबों से सख्त इंतकाम लिया था, 1001 हिजरी में इस दुनिया फानी से कूच कर गया।
اس کی موت کے بعد سے اکبر بادشاہ اس دین سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کے بعد ناظرین ابوالفضل، بادشاہ پرستی ابوالفضل کی کمزوری تھی۔ جب اکبر نے تقلید چھوڑ کر مذہبی آزادی اختیار کی تو ابوالفضل اس کا طریق رفیق بنا۔ دین الہی کے عقائد اور قواعد اس نے قلم بند کیے تھے اور نئے مذہب کا خلیفہ اول قرار پایا۔ ابوالفضل کو جب دکن کی مہمات پر روانہ کیا گیا تو یہ دور جہانگیر کی سرکشی کا دور تھا، اور ابوالفضل نے اکبر نامے میں جہانگیر کے متعلق پہلے ہی ایسے جملے استعمال کیے تھے جس پر جہانگیر بہت ناراض تھا۔ لہٰذا جہانگیر نے بندھیل کنڈ کے راجکمار بیر سنگھ دیو کے ذریعے گوالیار کے قریب سن 1602 میں ابوالفضل کو قتل کروا دیا اور بعد میں اس کی لاش کی الہ آباد میں بہت تذلیل و تشہیر کی۔ اکبر نے آگرہ میں اس سانحہ پر ماتم کرتے ہوئے کہا، بادشاہ لینی تھی تو مجھے قتل کر دیا جاتا، ابوالفضل کو ناحق کیوں مارا گیا؟ جہانگیر لکھتا ہے کہ ابوالفضل کے خاتمہ کے بعد اکبر کی بد اعتقادی کا خاتمہ ہو گیا اور وہ پاک عقیدہ مسلمان کی طرح دنیا سے خدا کے حضور میں گیا۔ اس طرح نئے دین کے 3 اہم ستون گر جانے کے باعث یہ دین اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ ناظرین سمت کہتا ہے کہ دین الہی اکبر کی فہم و فراست کا ثبوت نہیں بلکہ اس کی حماقت کی یادگار ہے۔ یہ مذائقہ خیز شاہی غرور ہے اور بے لگام مطلق و لانانی کا نتیجہ تھا۔ شرما اسے مذہب نہیں بلکہ ایک شاہی حکم نامہ قرار دیتا ہے۔ سری وستوا اس دین کو سیاسی مقاصد کا نتیجہ قرار دیتا ہے، جبکہ ڈاکٹر تریپاتھی کہتا ہے کہ یہ ضابطۂ مذہب قرآن و حدیث کے منافی تھا۔ لین پول کے بقول اکبر نے دربار میں راسخ العقیدہ مسلمانوں کا زور توڑنے کے لیے ہنری ہشتم کی طرح مذہبی سربراہ بننے کا فیصلہ کیا۔ عبدالقادر بدرونی کہتا ہے کہ اکبر پیدائشی طور پر سنی مسلمان، شعار دین کا پابند اور علماء کا معتقد تھا، مگر عبداللطیف، ملا یزدی، شیخ مبارک، ابوالفضل اور فیضی کے زیر اثر وہ مذہبی آزادی کی طرف راغب ہوا۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔